بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اردو کے تمام معزز دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے کیوں کی گئی؟ جواب ہے، علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ سوال نمبر 2، بسم اللہ پوری آیت ہے یا آیت کا حصہ ہے؟ جواب ہے، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ سوال نمبر 3، کیا بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت ہے؟ جواب ہے، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ سوال نمبر 4، تراویح پڑھانے والے کو بسم اللہ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ سوال نمبر 5، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے یا مستحب؟ جواب ہے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سوال نمبر 6، سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ سوال نمبر 7، حمد اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ جواب ہے، حمد کا معنی ہے کسی کو اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا، اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اسی لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی حمد کن صورتوں میں واجب، مستحب، سنت، حرام اور کفر ہے؟ جواب ہے، خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ سوال نمبر 9، لفظ رب کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے، لفظ رب کے معنی ہیں جیسے سید، مالک، معبود، ثابت اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔
سوال نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا کیسا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔